الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ہے باب ظلم دون ظلم، کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، یعنی کہ دیگر ظلم، یعنی ایک تو ظلم سے مراد ہے شرک اور ایک ظلم سے مراد ہوتا ہے عام گناہ، لیکن جو شرک کا جو گناہ ہے وہ تمام گناہوں سے زیادہ ہے، اس کے مقابلے میں باقی تمام گناہ جو ہیں وہ کم ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبۃ عن سلیمان عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ لما نزلت الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینا لم یظلم فانزل اللہ عز وجل ان الشرک لظلم عظیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، کہ وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی ناحق کی آمیزش نہ کی، تو اس پر صحابہ کرام علیہ رضوان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہیں کیا، یعنی کہ گناہ نہیں کیا؟ تو اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی اگر وضاحت کی طرف ہم آئیں تو پھر حدیث مبارکہ میں پہلی آیت مبارکہ جو ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، اس میں اگر ظلم کا معنی مطلق گناہ لیں تو پھر یہ مطلب بنے گا کہ جو بھی ایمان لانے کے بعد کسی بھی قسم کا گناہ کرے گا تو قیامت کے دن اس کے لیے نہ امن ہوگا اور نہ ہی ایسا شخص ہدایت یافتہ ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے ظلم کا یہی معنی سمجھا کہ یہاں پر ظلم سے مراد جو ہے وہ گناہ ہے، اور گناہوں سے میں جو ہے وہ کوئی نہ لوگ ملوث ہو ہی جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کی ہم میں سے کون ہے جو ہر طرح کے گناہ سے بچا ہوا ہو؟ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ ظلم سے مراد عام گناہ نہیں بلکہ شرک ہے، لہٰذا جس نے شرک کیا تو نہ قیامت کے دن اس کے لیے کوئی امن ہے اور نہ ایسا شخص ہدایت یافتہ ہوگا۔ اگلا باب ہے منافق کی علامات کے حوالے سے، باب علامت المنافقی، منافق کی علامات، منافق کی نشانیوں کے حوالے سے۔ حدثنا سلیمان ابو الربیع قال حدثنا اسماعیل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالک بن ابی عامر ابو سہیل عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی تین نشانی ہیں۔ اذا حدث، جب وہ گفتگو کرے، کلام کرے، کذب تو جھوٹ بولے، اذا وعد جب وعدہ کرے، اخلف تو اس کی وعدہ خلافی کرے، اور اذا تمن جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خانہ تو اس کے اندر خیانت کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں تین برے اعمال یعنی جھوٹ، وعدہ خلافی اور امانت میں خیانت کو منافق کی علامات قرار دیا ہے، اور اس مقام پر منافق کی تین علامتوں کا ذکر اس لیے فرمایا کہ یہ نشانیاں دراصل بنیاد ہیں، اور دیگر احادیث میں جو علامات بیان ہوئی ہیں منافق کی وہ اسی کے ضمن میں آتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں منافق کی تین ایسی علامتیں بیان کی گئی جن کا تعلق قول، عمل اور نیت سے، کہ جھوٹ بولنا قول سے تعلق رکھتا ہے، خیانت کرنا عمل سے تعلق رکھتا ہے، اور وعدہ خلافی کرنا جو ہے وہ فساد نیت سے تعلق رکھتا ہے، کہ قول، فعل اور نیت ہر چیز کے اندر اس کے اندر خرابی ہوتی ہے۔ اور یاد رہے کہ منافق جو ہوگا اس میں یہ تین عادتیں ضرور ہوں گی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جس میں یہ تین عادتیں پائی جائیں وہ منافق بھی ہو، ٹھیک ہے، جس کے اندر نسبت عموم خصوص مطلق کر لیں۔ اس لیے اگر کسی مسلمان میں مذکورہ برائیاں پائی جائیں تو اسے منافق کہنا جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ اس میں نفاق کی علامات موجود ہیں، تو نفاق کی علامات کا پایا جانا الگ چیز ہے اور بندے کا منافق ہونا الگ چیز ہے۔ پھر نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نفاق ایمانی جسے نفاق اعتقادی کہا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے نفاق عملی۔ تو نفاق اعتقادی جو ہوتا ہے یہ کہ مسلمان ہونے کا بندہ اقرار تو کرے لیکن دل کے اندر کفر موجود ہو، تو یہ نفاق اعتقادی ہے، ایسا بندہ کافر ہی ہے۔ اور نفاق عملی ہے کہ بندہ جو ہے مسلمان تو
اعتقادی طور پر مسلمان ہو، اس کا ایمان ہو، لیکن جو ہے وہ عملاً ایسے کام کرے کہ جو مسلمان ہونے کے شایع نشان نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو مناسب تو نہیں تھا کہ وہ یہ کرے لیکن وہ کر گزرے، تو پھر سے کہا جاتا ہے نفاق عملی، کہ اعتقاد سے اس کا عمل جو ہے وہ برعکس ہے، تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے نفاق اعتقادی۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حدثنا قبیصۃ بن عقبۃ قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر تابہ شعبۃ عن الاعمش۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں 4 عادتیں ہوں وہ خالص منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے ایک ہی ہو تو اس میں منافق کی ایک خصلت پائی گئی، ایک خصلت ہوگی یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ اور وہ 4 نشانیں پھر بیان فرمائی گئی کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، معاہدہ کرے تو دھوکہ دے، اور جب جھگڑے تو گالی دے۔ تو یہ جو ہے وہ منافق کی علامات کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ منافق کی محض 3 یا 4 علامتیں نہیں ہیں، بلکہ قرآن و حدیث میں اس کے علاوہ بھی نفاق کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جیسے کہ انصار سے بغض رکھنا، جہاد کی خواہش بھی دل میں پیدا نہ ہونا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو ناپسند کرنا، نماز میں سستی کرنا، جھوٹی قسم کھانا، نماز کو مکروہ وقت میں پڑھنے کی عادت بنا لینا، اذان کے بعد بلا ضرورت مسجد سے نماز پڑھے بغیر نکل جانا جبکہ لوٹنے کی نیت بھی نہ ہو، دین کے دشمنوں سے دوستی اور تعلق قائم کرنا، دین کے دشمنوں سے مل کر سازشیں وغیرہ کرنا، یہ ساری جو ہیں وہ نفاق کی علامتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو مختلف جگہوں پر مختلف علامتوں کو ذکر فرمایا گیا ہے۔ اگلا باب ہے باب قیام لیلۃ القدر من الایمان، کہ لیلۃ القدر کی رات کو قیام کرنا، عبادت کرنا جو ہے وہ ایمان میں سے ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان کی حالت میں ثواب کے لیے لیلۃ القدر میں قیام کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں شب قدر کی فضیلت بیان کی گئی اور اس میں عبادت میں اخلاص کا اہتمام کرنے کی بھی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اس وجہ سے شب قدر کی عبادت پر فضیلت یعنی گناہوں کی معافی کے لیے ایمان و اخلاص کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ شب قدر یا اس کے علاوہ دیگر مبارک ایام اور جو لمحات ہوتے ہیں ان میں کسی نیک عمل پر گناہوں کی معافی کے لیے بشارت دی جاتی ہے، وہ عمومی طور پر گناہ صغیرہ کی بخشش اور معافی کی مراد ہوتی ہے۔ جس طرح کہ بعض مرتبہ ہوتا ہے جو یہ کلمات پڑھے، یہ درود پاک پڑھے، یہ عمل کرے، صدقہ کرے، مختلف جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں تو اس سے اس کے اتنے گناہ معاف ہوں گے، تو اس سے مراد گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، جبکہ گناہ کبیرہ جو ہیں وہ سچی اور پکی توبہ ندامت کے ساتھ ہی جو ہے وہ ان کی بخشش ممکن ہے، ان کی بخشش ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہ صغیرہ کبیرہ سے بچنے اور اگر ہو جائیں تو پھر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا باب ہے باب الجہاد من الایمان، کہ جہاد جو ہے وہ ایمان سے، کیونکہ یہ پورا جو ہے وہ کتاب الایمان چل رہا ہے تو اس کے اندر وہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کہ جن کا تعلق ایمان سے ہے۔ جس طرح کہ ابھی منافق کی نشانیاں بیان کی گئی تو نفاق کا تعلق بھی ایمان اور اعتقاد سے ہے، اور ابھی جو ہے وہ جہاد کو بیان کیا جا رہا ہے تو اس کا تعلق بھی ایمان سے ہے۔ حدثنا حرمی بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارۃ قال حدثنا ابو زرعۃ بن عمرو بن جریر قال سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انتدب اللہ عز وجل لمن خرج فی سبیلہ لا یخرجہ الا ایمان بی او تصدیق برسلی ان ارجعہ بما نال من اجر او غنیمت او ادخلہ الجنت ولولا ان اشق على امتی ما قعدت خلف سریۃ ولا وددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک اس شخص کا ضامن ہے جو اس کی راہ میں نکلے اور اسے اس راہ میں نکالنے کا سبب مجھے اللہ عز و جل پر ایمان لانا اور میرے رسولوں کی تصدیق کرنا ہو، تو میں اس بات کا ضامن ہوں کہ اسے اس کے حاصل کردہ اجر یا مال غنیمت کے ساتھ لوٹا دوں یا اسے جنت میں داخل کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا نشق علی امتی، فرمایا کہ اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں کسی لشکر سے پیچھے نہ رہتا، اور میں ضرور اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ پاک کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی مبارک جو ہے وہ خواہش کو بیان فرمایا۔ تو اس حدیث پاک میں اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرنے کی فضیلت بیان ہوئی، اور اس بات کا ذکر کہ مجاہد اگر اخلاص کے ساتھ جہاد کرے تو پھر چاہے وہ غازی ہو یا پھر شہید ہو، ہر طرح سے وہ فائدے ہی کے اندر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے اپنے شوق جہاد اور شہادت کی پسند کا ذکر اس کے اندر فرمایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاد اور راہ حق میں قربان ہونے کی خواہش کا اظہار فرما رہے تھے، ساتھ ہی تعلیم امت کے لیے اس کی اہمیت کو واضح فرما کر یہ پیغام دیا کہ جہاد کی عظمت اور اس میں شریک ہونے کی خواہش ہمیشہ دل میں زندہ رہے۔
مستقل عمل کرنے کی نیت سے عمل کیا کرے۔ اگلا باب ہے باب الصلاۃ من الایمان، کہ نماز جو ہے وہ ایمان سے ہے۔ وقول اللہ تعالی وما كان اللہ لیضیع ایمانکم یعنی صلاتکم عند البیت۔ حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زہیر قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اول ما قدم المدینة نزل على اجداده او قال اخواله من الانصار وانه صلى قبل بیت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا وكان يعجبه ان تكون قبلته قبل البيت وانه صلى اول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على اهل مسجد وهم راكعون فقال اشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل مكة فداروا كما هم قبل البيت وكانت اليهود قد عجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت انکروا ذالک۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو پہلے انصار میں سے اپنے ننھیال یا پھر ماموں کی یہاں قیام فرمایا۔ آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے 16 یا 17 مہینے نماز پڑھی، حالانکہ آپ کی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو۔ پھر آپ نے بیت اللہ کی سمت جو پہلی نماز پڑھی وہ عصر کی نماز تھی۔ اس نماز میں آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان بھی تھے۔ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک صحابی وہاں سے نکلے اور ایک مسجد والوں کے پاس سے گزرے جو رکوع میں تھے، تو انہوں نے کہا میں اللہ کے نام کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ تو وہ لوگ اسی حالت میں بیت اللہ کی جانب گھوم گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو یہود اور اہل کتاب کو یہ بات اچھی لگتی تھی۔ پھر جب آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ فرما لیا تو انہیں یہ ناگوار گزرا۔ تو حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد تقریباً 16 یا پھر 17 مہینوں تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز ادا فرمائی تھی، اور لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ آپ کا کی نماز کا قبلہ بنے، جس کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی، اور آپ نماز کے اندر آسمان کی طرف جو ہے وہ رخ مبارک اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کا سوال کیا کرتے تھے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر بھی فرمایا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کے درمیان اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ آپ جو ہے وہ اس قبلے کی طرف پھر جائیں کہ جس طرف آپ پھرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے درمیان اپنا رخ مبارک تبدیل فرمایا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر پھر صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی اپنا رخ تبدیل کر کے خانہ کعبہ کی طرف کر دیا۔ تو یہ جو ہے وہ یہودیوں کے اوپر بڑا ناگوار گزرا کہ پہلے وہ یہ پسند کرتے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دین کے اندر تو ہماری مخالفت کرتے ہیں لیکن نماز ہمارے ہی قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں۔ لیکن جب خانہ کعبہ جو ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد میں سے ہیں، جب ان کے بنائے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ کر کے نماز ادا فرمائے تو پھر یہودیوں کے اوپر یہ بڑا ناگوار گزرا۔ اگلا باب ہے باب حسن اسلام المرء، کہ اسلام کے آدمی کے اسلام کی بہترین باتوں کے حوالے سے۔ قال مالک اخبرنی زید بن اسلم ان عطاء بن یسار اخبرہ ان ابا سعید الخدری اخبرہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا اسلم العبد فحسن اسلامہ یکفر اللہ عنہ كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا
کہ جب کوئی بندہ اسلام لائے اور اسلام پر اچھی طرح عمل کرے تو اللہ کریم اس کے تمام گناہ مٹا دیتا ہے جو اس نے کیے تھے۔ اس کے بدلہ ہے ایک نیکی کا بدلہ 10 سے لے کر 700 گناہ تک ہے، اور ایک برائی کی سزا اسی کی مثل، یعنی ایک ہی گناہ ہے مگر یہ کہ اللہ کریم اس برائی کو بھی معاف فرما دے۔ تو اسلام جو ہے یہ اس کی خاصیت ہے کہ اسلام اپنے سے پہلے والے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو اگر کوئی کافر ہے وہ اسلام قبول کر لے تو اس نے زمانہ کفر کے اندر جتنے گناہ کیے تھے وہ سارے اس کے معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کا بدلہ تو کئی گناہ جو ہے وہ بڑھا کر دیتا ہے، لیکن برائی کا بدلہ جو ہے وہ اسی کی مثل ملتا ہے۔ کہ بندہ ایک گناہ کرے تو پھر اس کے لیے ایک گناہ ہی لکھا جاتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ بعض مواقع پر گناہ کا جو گناہ ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے، جس طرح کہ مکہ مکرمہ میں اگر کوئی ایک گناہ کرے تو پھر ایک گناہ سے بڑھ کے اس کو گناہ اس کا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر نیکیوں کا ثواب بھی ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے، پھر وہاں پر ایک گناہ جو وہ 1,00,000 گناہوں کے برابر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام عن ابي هريره رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا احسن احدكم اسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف وكل سیئة يعملها تكتب له بمثلها۔ یہ بھی جو ہے وہ پہلے والی حدیث کی مثل ہے کہ جس کے اندر فرمایا کہ اذا احسن احدکم اسلامہ فکل حسنۃ، کہ جب بندہ جو ہے اپنے اسلام پر اچھے طریقے سے عمل کرے، فکل حسنۃ یعملھا، کہ ہر وہ نیکی جو وہ کرے گا، تکتب لہ بعشر امثالھا الی 700 ضعف، 10 سے لے کر 700 گنا تک جو ہے وہ بڑھا کر لکھی جاتی ہے، اور ہر برائی جو ہے گناہ جو ہے جس کو کیا جائے تو اس کو اسی کے مثل لکھا جاتا ہے۔ اگلا باب ہے باب احب الدین الی اللہ عز وجل ادومہ۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة رضی اللہ عنها ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم دخل عليها وعنده امرأة قال من هذه قالت فلانة تذكر من صلاتها قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان احب الدین الیہ ما دوام علیہ صاحبہ۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت ایک خاتون ان کے پاس موجود تھی۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کی یہ فلانی ہے جن کی نماز کا چرچا ہے، جن کا ایک مشہور ہے کہ یہ بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہیں۔ آپ نے فرمایا رہنے دو، تم پر اتنا ہی عمل ہے جتنے کی تمہیں طاقت ہو، اللہ کی قسم اللہ پاک اعمال کا ثواب عطا کرنے سے نہیں رکتا یہاں تک کہ تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ، اور اللہ پاک کے نزدیک پسندیدہ عمل وہی ہے جس پر عمل کرنے والا ہمیشگی اختیار کرے۔ تو پھر عبادت کے اندر جو ہے حدیث پاک میں ظہور رسالت کی ایک عبادت گزار خاتون کا تذکرہ ہے جو کثرت عبادت کی وجہ سے مشہور تھی، اور اس بات کا بیان ہے کہ پابندی سے کیا جانے والا عمل جو ہے اللہ پاک کو محبوب ہے، اور وہ عبادت گزار صحابیہ تھی حضرت حولہ بنت طویت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اور مسلم شریف میں کہ حضرت اما صدیقہ فرماتے کہ اللہ پاک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف فرماتے، اس وقت حضرت حولہ بنت طویت کے پاس سے گزری، ان کے پاس سے گزری۔ حضرت اما صدیقہ نے نبی پاک سے عرض کی کہ یہ حولہ بنت طویت ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ رات بھر نہیں سوتی، فرمایا رات بھر نہیں سوتی، اتنا عمل کیا کرو جتنا آسانی سے کر سکو، بخدا اللہ پاک ثواب عطا فرمانے سے نہیں رکتا لیکن تم اکتا جاؤ گے۔ تو عمل جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ جس پر پابندی ہو سکے، رب تبارک و تعالیٰ کو ایسا عمل محبوب ہے۔ اگلا باب ہے باب زیادت الایمان و نقصانہ، کہ ایمان کی زیادتی اور اس کی کمی۔ وقوله تعالی وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا ایمانا وقال اليوم اکملت لكم دینکم فاذا ترک شیئا من الکمال فهو ناقص، اور پھر ان آیت مبارکہ کے حوالے سے بھی وضاحت ہے۔ حدیث مبارکہ ہے حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ہشام قال حدثنا قتادۃ عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر ویخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن برۃ من خیر ویخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن ذرۃ من خیر قال ابو عبداللہ قال ابان حدثنا قتادۃ حدثنا انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ایمان مکان خیر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں جو کے برابر بھی نیکی ہو تو وہ جہنم سے نکل جائے گا، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں گندم کے برابر بھی نیکی ہو تو وہ جہنم سے نکل جائے گا، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی نیکی ہو تو وہ بھی جہنم سے نکل جائے گا۔ اور ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابان نے کہا کہ حضرت قتادہ کی جو حدیث ہے جو انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا اس کے اندر ایمان کے بجائے خیر کے الفاظ ہیں، جہاں پر ایمان کا لفظ ہے وہاں پر خیر کا لفظ ہے۔ اور اگلی حدیث مبارکہ ہے حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون حدثنا ابو امیسی اخبرنا قیس بن محمد عن طارق بن شہاب عن عمر بن الخطاب ان رجلا من اليهود قال له یا امیر المؤمنین آیت من کتابکم تقرؤونها لو علینا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عیدا قال ای آیت قال اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم ومكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہود کے ایک شخص نے ان سے کہا اے امیر المؤمنین آپ مسلمان اپنی کتاب یعنی قرآن پاک میں ایک ایسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو ضرور عید بنا لیتے۔ آپ نے پوچھا کون سی آیت؟ اس نے کہا یہ والی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں تمہارے لیے تمہارا دین کامل فرما دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ ہم تو اس دن اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جہاں یہ آیت نبی پاک علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا جبکہ آپ میدان عرفات میں تشریف فرما تھے۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی آیت کا ذکر ہے جس کے ذریعے اسلامی احکام کی تکمیل، اللہ پاک کی بارگاہ میں دین اسلام کی مقبولیت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ پاک کے عظیم انعام کی خبر دی گئی ہے۔ اور یہود کے وہ شخص جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کی تھی وہ حضرت کعب الاحبار تھے۔ انہوں نے جو ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ پایا لیکن زیارت نہیں کی، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت کعب الاحبار نے تعجب کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق اعظم سے کہا کہ آپ مسلمانوں کی کتاب میں ایک ایسی عظیم آیت مبارکہ موجود ہے جو اس لائق ہے کہ اس پر خوشی کا اظہار کیا جائے، تو اگر یہ آیت مبارکہ یہودیوں پر نازل ہوتی تو وہ اس کو عید کا دن مناتے تھے، تو اس مقام کی بھی تعظیم کرتے جہاں اس کا نزول ہوا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب الاحبار کو جواب دے کر مطمئن کر دیا کہ ہم اس دن پہلے ہی عید مناتے ہیں، اور وہ بھی اس تفصیل سے کہ وہ جگہ بھی ہمارے لیے عید کی جگہ ہے اور وہ تاریخ بھی عید کی تاریخ ہے اور وہ دن بھی عید کا دن ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم اس دن کو نظر انداز نہیں کرتے، ہم اس کے نزول کا وقت اور جگہ پوشیدہ نہیں بلکہ ہم ان کے تمام امور کو یاد کیے ہیں کہ جمعے کا دن جو ہے وہ بھی جو ہے وہ عید کا دن ہے، عرفہ کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے، تو یہ ہمارے لیے سارے متبرک اور بابرکت دن ہی ہیں اور مسلمان ان کی اہمیت سے بخوبی واقف ہیں۔ تو اگر یہودیوں پر نازل ہوتی تو وہ اس کو عید کا دن مناتے تو مسلمان بھی جو ہیں وہ اس سے دور نہیں ہیں۔ تو جس طرح قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ نازل ہو تو اسے عید کا دن سمجھنا، اس میں خوشی کا اظہار کرنا صحابہ کرام کی سنت ہے، لہٰذا وہ مبارک ذات کے جن کی آمد سے امت کو یہ ایک آیت نہیں بلکہ پورا قرآن پاک ملا، تو وہ تو درجہ اولا یعنی کہ عید میلاد النبی تو بدرجہ اولا مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ تو اس وجہ سے مسلمان جو ہے وہ
نزول قرآن پر بھی خوشی مناتے ہیں اور صاحب قرآن کی ولادت پر بھی خوشی مناتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی حقیقی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔